الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج وہ عملی اقدامات دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد قریش کو ان کے جو خطرناک ارادے تھے ان سے باز رکھنے کے لیے کیے ہیں، اور ان کا مقصد کیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان یہ چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ قریش جو ہیں وہ جو مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جو مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے سیاسی اقدامات گھناؤنے سیاسی اقدامات کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کیمپین چلائی ہوئی ہے، وہ اس سے باز آ جائیں، اور اگر کوئی مدینہ پہ ان کا چڑھائی کا ارادہ ہے تو اس کو ترک کر دیں، تاکہ یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا موقع میسر آئے۔ اس کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ہوش کے ناخن لینے پر آمادہ کرنے کے لیے آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ تو پہلا اس میں یہ ہے کہ کئی مہمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں، جن کا پرپس کیا تھا کہ قریش کے جو قافلے ہیں جو مکہ سے شام کی طرف جاتے ہیں تو وہ مدینہ کی مغربی جانب سے ہو کے جاتے ہیں، ساحلی راستہ ہے، تجارتی راستہ ہے، اس روٹ سے وہ جو ان کا ٹریڈ روٹ ہے اس کو وہاں پر مسلمانوں کی پریزنس کو شو کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی جو پارٹیاں ہیں وہاں پہ جا کے کوئی گشت کریں، اور جب ان کے قافلے جائیں وہ مسلمانوں کو دیکھیں، جس سے انہیں یہ پتہ لگے کہ مسلمان ہمارے قافلوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جو مکے میں ان کی ماریں چپ کر کے کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہوں گا کہ یہ نوٹ رکھیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا مکی دور کا جو ہم نے مکی دور کی جھلک دیکھی ہے اپنے شروع کے لیکچرز میں، اس میں آپ کو یہ نظر آیا ہوگا کہ مسلمانوں نے کوئی باقاعدہ طور پر منظم ہو کے اجتماعی طور پہ مشرکین مکہ کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی کہ جس کو کہا جائے کہ تشدد کا جواب تشدد سے دیا گیا ہو، یا کوئی ایسا جو ریزسٹ کیا گیا ہو مل کر اور مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹارچر کرنے پہ یا مسلمانوں پر ٹارچر کرنے پہ مسلمانوں نے مل کر کوئی ان کے اوپر حلہ بولا ہو یا ان کو اس کا کوئی جو ہے وہ جو جواب ہے وہ دیا ہو۔ لیکن اب یہاں پر اب مدینہ میں یعنی کہ وہاں پر کیا پالیسی ہے، وہاں پر پیسو ریزسٹنس ہے، وہاں پر جو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمان بس چپ چاپ اپنی دعوت دیے جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ ایک صبر محض کی سچویشن ہے کہ مکمل صبر اور استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، البتہ اور جو قریش کی طرف سے حرکتیں کی جا رہی ہیں ان کا اسی طور پر جواب نہیں دے رہے، اور یہ کہ فوکس ان کا صرف اپنی دعوت کے اوپر ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ انفرادی طور پہ کوئی ایسے واقعات جو ہیں ان کی جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے کبھی کسی کی بدتمیزی کا جو ہے انفرادی طور پہ کوئی جواب دے دیا ہو، یا اس کی کسی تشدد کا جو ہے وہ جواب دے دیا ہو، لیکن یہ کہ کوئی ایسی باقاعدہ طور پہ اجتماعی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی، اور نہ ہی ایسا پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا ہو کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے قریش کے خلاف اس قسم کی کوئی خانہ جنگی کی کارروائی کی ہو۔ اب یہاں پر آ کے آپ یہ مدینہ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اب یہ کہ قریش کی جتنی بھی ہم نے جو چارٹ شیٹ تھی پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کی تھی کہ ان کی تمام ان جرائم کے نتیجے میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، چونکہ مسلمانوں کو ابھی جنگ کی اجازت بھی دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہمات بھیجی ہیں کہ جنہوں نے جا کے قریش کے تجارتی روٹ کو جو ہے وہ انہوں نے انٹرسیپٹ کیا یا ان کے تجارتی قافلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو پہلی مہم ہے وہ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیق المختوم میں پہلی مہم اسی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اس کو سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بھیجا گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، مہاجرین کا ایک دستہ بھیجا گیا جس کا پرپس کیا تھا کہ جا کے قریش کا ایک قافلہ ہے اس پر انہوں نے نظر رکھنی تھی، اس کو گویا لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ جب یہ قریش کے قافلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی ان کو دیکھ لیا اور دونوں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
لیکن وہاں پر ایک قبیلہ موجود تھا جو کہ ان دونوں کا الائز تھا، جس کا مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، مشرکین مکہ کے بھی وہ الائز تھے. اس کے سردار نے بڑی دوڑ دھوپ کر کے ان دونوں میں جنگ نہیں ہونے دی. تو بہرحال اس میں کوئی ایسا لڑائی والا معاملہ پیش نہیں آیا. تو یہ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریہ کا لفظ اگر کہیں بعد میں بھی آئے تو سریہ وہ مہم ہوتی ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رسول نے بھیجا ہے، خود بنفس نفیس اس مہم میں شرکت نہیں کی. جبکہ غزوہ اس مہم کو کہا جاتا ہے کہ وہ مہم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے ہیں، چاہے اس میں جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس کو بہرحال غزوہ کہا جاتا ہے. تو یہ سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے گویا اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ اب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا قریش کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا گیا، جو ان کی تجارتی روٹ تھا، جو ان کی لائف لائن تھی، جو ان کی معاش کا ذریعہ تھا، اس کو بس اب یہ مسلمانوں نے گویا اس کے ساتھ اب چھیڑ چھاڑ کی ہے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے گویا مسلمانوں نے اب ان کو ایک درجے میں اب چیلنج کیا. اب اسی طرح کی دیگر مہمات بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں. اس میں کچھ غزوات بھی ہیں جنہیں رسول خود بھی اس قسم کی مہمات میں شریک ہوئے ہیں. اس میں سے ایک اہم جو ہے وہ غزوہ ذو العشیرہ ہے. غزوہ یہ جو سریہ سیف البحر تھا، جو پہلی مہم ہم نے ذکر کی، یہ رمضان المبارک یکم ہجری میں بھیجی گئی، یعنی ہجرت کے چند ماہ بعد، تقریباً آپ یہ کہیں ہجرت کے 6 ماہ بعد جو ہے یہ مہم رمضان المبارک یکم ہجری میں. اور اب یہ غزوہ عشیرہ جو ہے، یہ غزوہ ذو العشیرہ، یہ جمادی الثانی سن 2 ہجری میں جو ہے یہ اس کا جس کا تذکرہ کروں. اس کے پہلی سریہ سیف البحر اور ذو العشیرہ کے درمیان اور مہمات بھی ہیں. بہرحال غزوہ ذو العشیرہ ایک اہم غزوہ ہے اس اعتبار سے کہ اب مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ یہ جا رہا ہے شام کی طرف. تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے رسول اللہ خود نکلے ہیں صحابہ کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ قافلہ بچ کے نکل گیا، یہ شام کی طرف چلے گئے. اب ظاہر بات ہے شام میں یہ جائیں گے، وہاں ٹریڈ کریں گے، ٹریڈ کر کے تجارت کر کے واپس بھی آئیں گے، تجارتی مال بھی ہوگا ان کے پاس. تو اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اب اس کو واپسی پہ بھی انٹرسیپٹ کیا جائے. تو بہرحال اسی کو جب مسلمان واپسی پہ انٹرسیپٹ کرنے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہو جاتی ہے. وہ ان کا آگے انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس کا تذکرہ کر دیں گے. تو اس کے بعد ایک سریہ عبداللہ بن جہش ہے. سریہ عبداللہ بن جہش جو ہے یہ وادی نخلہ کی طرف بھیجا گیا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلا موقع ہے کہ اس میں مسلمانوں نے قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ تھا جس میں 4 افراد تھے. تو مسلمانوں کی جو جماعت تھی اس میں تقریباً 12 افراد تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. انہوں نے بہرحال ان کو انٹرسیپٹ کیا جا کے نخلہ کے مقام میں، اور وہاں پر انہوں نے ان کا ایک شخص جو ہے وہ قتل بھی کیا، 2 لوگوں کو قیدی بنایا، ایک بھاگ نکلا، اور ان کا جو مال تھا تجارتی مال وہ بھی مال غنیمت کے طور پہ لے کے یہ مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں. تو اس سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شعبان 2 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں جس میں مسلمانوں پر جنگ فرض قرار دے دی گئی، یعنی کہ ان کے اوپر قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت ہو گئی. تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جنگ جو ہے وہ فرض کر دی گئی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ جنگ کی فرضیت ہو جاتی ہے. اب انہی دنوں میں یعنی کہ شعبان سن 2 ہجری میں ایک اہم واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا. ابھی تک جو ہے مسلمانوں کا قبلہ وہ قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس ہی چل رہا تھا، اور یہ کہ مسلمان اسی کی طرف یعنی کہ مدینہ کی شمالی جانب اسی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. اب یہ کہ شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جس کے نتیجے میں قبلہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا مسجد بیت اللہ کو مسجد حرام میں. اور یہ کہ گویا بالکل ہی 180 ڈگری اب مکہ کے مدینہ کے شمال کے بجائے مدینہ کی جنوبی سائڈ پہ مسلمان منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ جو تحویل قبلہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اب یہودی بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک بھی بہرحال ایک جو یہودی تھا اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کا بھی قبلہ وہی ہے جو کہ ہمارا قبلہ اصل میں ایک امت کی یکجہتی کی علامت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو امت اب یہ کہ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی جس طرح گویا کوئی ایک نئی امت نہیں ہے، اور اتنا کوئی پریشان کن بات نہیں تھی کہ یہ بھی ہمارے ہی قبلے پہ ہیں گویا. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کچھ عوام الناس کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ کوئی ہماری ایکسٹینشن ہے، لیکن اب جب تحویل قبلہ ہو جاتی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ایک جو اب انسان ہیں ان کے لیے اپنی عبادت کا ایک نیا مرکز جو ہے وہ قائم فرما دیا، ایک نیا قبلہ جو ہے وہ مقرر فرما دیا. اب یہودیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ بہت مروڑ پڑے اس سے.
اچھا، اب انہوں نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی مسلمان جو یہ پچھلے کئی سال جو نمازیں پڑھتے آئے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو ان کی تو یہ نمازیں ضائع چلی گئیں. وہ تو اب یہ کہ اس طرح وہ جو اچھا اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا پرپس یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے، اضطراب پیدا کیا جائے، مسلمانوں کو بددل کیا جائے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس پہ تسلی دی. اچھا، لیکن اس تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے؟ تحویل قبلہ کا جو واقعہ اس موقع پہ پیش آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں نے ایکچولی مشرکین مکہ کو گویا چیلنج کر دیا ہے، اور گویا اب قریب ہی ایک بڑی بیٹل ہونے والی ہے، ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے. اس سے پہلے تحویل قبلہ کے واقعے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ جو منافقین ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں، ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے. تو اور وہ خاص طور پہ وہ منافق یہودی جو کہ اسلام کا لبادہ، جعلی لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب تحویل قبلہ کے نتیجے میں گویا وہ جب یہ ان کے قبلے سے مسلمانوں کو ایک نیا قبلہ جو ہے ہٹا کر مقرر کر دیا گیا ہے، تو وہ اب مسلمانوں کی صفوں سے ان کی چھانٹی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ قادر ہے. تو یہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی بڑی آزمائش آپ دیکھیں گے، جب بھی کوئی قتال کا موقع آئے گا، جب بھی کوئی غزوہ جو بڑی لڑائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے حالات ضرور کریٹ کرتا ہے، یا اس غزوے ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات کریٹ کر دیتا ہے کہ جس سے منافق جو ہے وہ ان مسلمانوں کی سب سے خالص جو مومن ہوتے ہیں، مومنین صادقین جو ہوتے ہیں، ان میں سے منافقین کی چھانٹی کر دی جاتی ہے. تو یہ تحویل قبلہ سے غزوہ بدر سے پہلے گویا یہ چھانٹی ہے منافقوں کی. اچھا، بہرحال اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنگ کی فرضیت بھی آ چکی ہے، اور یہ کہ ساتھ ہی کچھ اور قسم کے احکامات بھی جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں یہ کہ جنگ کے پروٹوکولز بھی بتائے جا رہے ہیں، جنگ کے اخلاق و آداب بھی جو ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں، قواعد و ضوابط بھی سکھائے جا رہے ہیں، کوئی اب تربیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اب جو ہے وہ اب مسلمانوں کی بھی ظاہر بات ہے اندازہ ہو رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ گویا آپ کو ایک بڑی جو ہے وہ ٹکر ہونے والی ہے ہماری اپنے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جو غزوہ ذو الشیرہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کے پیچھے گئے تھے، تو وہاں سے جب وہ قافلہ واپس آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کہ اس کا مال جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. اس کو قافلے کو لیڈ کر رہا ہے ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ اب اس قافلے کو لیڈ کریں. اب جناب یہ ابو سفیان کو یہ بھنک مل جاتی ہے کہ مسلمان تو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں قافلے کے اندر بہت بڑی تعداد میں تجارتی مال ہے. چنانچہ وہ ایک مکہ ہیلپ کے لیے ایک میسج بھیجتے ہیں، قاصد بھیجتے ہیں، اس کے نتیجے میں مکہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک 1300 کا لشکر تیار ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہمارا اتنا بڑا قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کو اپنے پیٹ پہ لات پڑتی نظر آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ صرف اس قافلے کا نہیں ہے، مسئلہ مستقبل کا بھی ہے کہ ہمارے تو کئی قافلے جائیں گے یہاں سے. تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ کام نپٹاؤ. چنانچہ ایک 1300 کا بڑا لشکر تیار ہوتا ہے اور وہ نکل پڑتا ہے مدینہ کے راستے پہ تاکہ یہ کہ ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے. اب ابو سفیان جو ہے ایک اسٹریٹجی اپناتے ہوئے قافلے کو نکال لیتا ہے وہاں سے. اللہ تعالیٰ کو اصل میں منظور ہی یہی تھا، وہ قافلہ بچ نکلتا ہے، وہ میسج بھیج دیتا ہے کہ بھئی قافلہ بچ گیا ہے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ قریش جو ہیں وہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں. البتہ یہ کہ 300 لوگ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، 1000 کا لشکر جو ہے وہ آگے بڑھ آتا ہے. ادھر مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 313 کی تعداد ہے ان کی. اب 313 مسلمان گئے تھے قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. مسلمانوں کو تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ قریش کا ایک لشکر بھی نکل آئے گا مکہ سے اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی جنگ بھی ہونے والی ہے. بہرحال اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبریں ملتی ہیں اپنے مخبروں کے ذریعے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا ہے کہ اب قریش سے گویا ایک بہت بڑا مارکا ہونے والا ہے. چنانچہ آپ ایک مجلس شورا منعقد کرتے ہیں، انصار اور مہاجرین جو صحابہ ساتھ آئے ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں. جب یہ جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام ہیں ان کا مورال بہت ہائی ہے اور وہ مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. 1000 کا لشکر مشرکین مکہ کا ہے، یہ 313 لوگ ہیں. یہ نکلے تھے قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، تو کوئی خاص تیاری بھی نہیں تھی. ایک روایت کے مطابق تو ان کے پاس کوئی گھوڑے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صرف 2 ہی گھوڑے تھے، اور یہ کہ اونٹوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، ہتھیار بھی جو ہے وہ بہت کم تھے. کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں بھی اس طرح یا جنگی ہتھیار بھی مکمل نہیں تھے. تو ادھر مشرکین مکہ کا جو لشکر ہے وہ تو لڑائی کے لیے تیار ہو کے آیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں، زرہیں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں. تو بہرحال یہ کہ بدر میں اب یہ آمنا سامنا ہو چکا ہے. اب پیچھے مدینہ میں تو ابھی تک خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ تو مدینہ میں جو کئی مسلمان ہیں جو مدینہ میں موجود ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے گئے ہیں. یہاں پہ بدر کے میدان میں لڑائی والے حالات بن چکے ہیں. اب یہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ مہینہ ہے
اور یہاں پہ بدر میں دونوں فوجیں جو ہیں 17 رمضان المبارک کو یہ آمنے سامنے ہیں، اور یہاں 17 رمضان المبارک کو پھر یہ کہ لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، غزوے کے بڑے طویل حالات ہیں، اس کا ابھی جو ہے وہ ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو خصوصی مدد نازل فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اس جنگ میں ابلیس لعین شیطان خود بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اس بارکے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو یوم الفرقان بنا دیتے ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا دیتے ہیں، مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوتی ہے۔ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ 70 جو ہے وہ قتل کیے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے چیدہ سردار بھی شامل تھے۔ ابو جہل جو ان کو لیڈ کر رہا تھا اس مشرکین مکہ کے لشکر کو، ان کا سپہ سالار بھی اس میں جہنم رسید ہوا، جس کو اس امت کا فرعون رسول اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے۔ 1270 کے قریب ان کے لوگ جو ہیں وہ قیدی بنائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہ بیٹل آف بدر جو ہے یہ 2 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ اچھا، اب غزوہ بدر کے بعد ہوتا کیا ہے؟ غزوہ بدر سے مسلمانوں کو بڑے اہم سیاسی فوائد ملتے ہیں۔ ابھی تک عرب والوں کی نظر میں مسلمان جو ہیں وہ نبوت کی بات کے چرچے تو ہو چکے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے، البتہ یہ کہ مسلمانوں کو کوئی وہ اس طرح بڑی طاقت نہیں سمجھتے تھے، اور یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو ہیں وہ ظلم و ستم برداشت کرے ہوئے یہاں پہ مدینہ آئے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو بھی اور پورے عرب کو گویا پتہ لگ جاتا ہے کہ مسلمان تو اس خطے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہیں، جنہوں نے عرب کا جو دینی مرکز ہے، اس کے جو کھڑپینچ ہیں، جو اس کے متولی ہیں، قریش کو شکست فاش دے دی، اور ان کے 70 لوگ قتل ہو گئے، 70 قیدی بن گئے۔ تو یہ تو ان کے جو ہے بڑا آئی اوپنر تھا۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ تھا، دبدبہ تھا، اور مدینہ کے اطراف میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جو گویا مسلمانوں کی حق میں حالات چلے جاتے ہیں، فیوریبل ہو جاتے ہیں۔ ان فیوریبل حالات کو دیکھتے ہوئے ایک تو وہ جو لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف باعث نہیں تھے لیکن ابھی تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر یعنی شرک پر ہی قائم تھے، وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں ایسے لوگ بھی ایسے مشرک بھی مسلمان ہو جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف روز اول سے ہی بغض تھا۔ ان میں سر فہرست جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ شخص جو ہے یہ اوس و خزرج والے اس پر متفق ہو چکے تھے اپنی لڑائیوں سے تنگ آ کے کہ ہم اپنے ایک متفقہ بادشاہ بنا لیتے ہیں اور وہ عبداللہ بن ابی ہوگا۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے گراؤنڈز تیار کر دیے اور دن مسلمانوں کے بدلنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے آئے بغیر ہی آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر مسلمان جو ہے وہ اسلامی دعوت پھیلا دی، اور یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ جب رسول اللہ علیہ وسلم آگے اللہ کے رسول موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ حکم تو پھر وہی ہوں گے۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ وہ اس کو بادشاہ جو ہے وہ اس کی کھٹائی میں جا پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں بنفس نفیس۔ اب اس کو پہلے دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف تھی کہ ان کے آنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ہے وہ بادشاہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گئی۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت خار رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ اب یہ عبداللہ بن ابی بھی اسی موقع پہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہو گیا، کیونکہ اب یہ اچھا اس عبداللہ بن ابی اور اس کا جو ٹولہ تھا، اس جیسے جو دیگر لوگ تھے کہ جو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کہ اب قریش پر بھی مسلمانوں کو بالادستی حاصل ہے، چنانچہ انہوں نے کہا یعنی کہ اب جو ہوا تو مسلمانوں کے حق میں چل رہی ہے، چنانچہ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہاں سے اب مسلمانوں کے لیے ایک نئے دشمن کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس دشمن کا نام ہے منافقین۔ یہ منافقین جو ہیں یہ اب اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اندر ہی مسلمانوں کے خلاف سخت بغض رکھتے ہیں، چنانچہ یہ آستین کا سانپ ہے، یا جس کو ہم کہیں کہ ففتھ کالمسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ منافقین کا ٹولہ یہاں سے وجود میں آ رہا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس منافقین کا ہم آگے ذرا اس کا جو ان کی کاروائیاں ہیں، ان کا جو رول ہے، اس کا ہم آگے تھوڑا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں منافقین کے کردار کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ تو ان کا بڑا اہم رول ہے، اور یہ اہم رول صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ مقصد رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک باقاعدہ پورا کردار ہے کہ جب تک بھی دنیا رہے گی اس میں کم از کم 3 کردار جو ہیں وہ سامنے رہیں گے۔ ایک مومنین صادقین، سچے مسلمان، سچے مومن، اللہ کے لیے جہاد کرنے والے، اللہ کے غلبہ دین کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کوششیں کرنے والے۔ ایک وہ جو کہ ان کے خلاف سفارہ کا کفار، وہ کافرین کا، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کافر جو اپنے کفر پہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ جو درمیان کا ٹولہ ہے کہ جو فائدہ ہوا تو ادھر اور فائدہ ہوا تو ادھر، منافقین۔ تو رہتی دنیا میں یہ 3 کردار رہیں گے، اسی لیے ان 3 کرداروں کو کھل کے قرآن نے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور ان کا نہ صرف دنیا کے اندر ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں،
یہ بتایا ہے، بلکہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی قرآن نے بتا دیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس لیے ہم منافقین کا جو ہے تذکرہ علیحدہ سے انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے. تو بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مدینہ کے اندر یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ. یہ غزوہ بدر کے بعد ہی جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ بھی ہے کہ بنو قینقاع والے یہ بڑے بدماش قسم کے یہودی تھے. انہوں نے اب یہ کیا کہ ان کو بڑی تکلیف تھی مسلمانوں کی، ظاہری بات ہے جو بھی مسلمانوں کے خلاف بغض رکھنے والے لوگ تھے، حاسدین تھے، ان کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے بڑی تکلیف ہوئی کہ بنو قینقاع والے بھی بڑی سخت تکلیف میں تھے. انہوں نے اب یہ کہ جو مساک مدینہ میں لیکن جھگڑے ہوئے تھے، انہوں نے اب ایک کوئی اس قسم کی حرکتیں شروع کی کہ جن کو بجا طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مساک مدینہ کی وائلیشن ہوئی. انہوں نے ان کے بازاروں میں جو ان کا بنو قینقاع کا جو بازار تھا اس میں جہاں کی آبادی آپ کہہ رہی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، حتیٰ کہ مسلمان خواتین بھی جب یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ بکواس شروع کی. ہوا یہ کہ خاتون جو ہے ان کے کہیں بازار میں گئی تو وہاں انہوں نے اس کا جو ہے وہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ کھلوانے کی کوشش کی، وہ انہوں نے اس نے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی. تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ بیٹھی ہے وہاں پہ کسی دکان پہ تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ چادر کا پلو جو ہے وہ باندھ دیا کرسی کے ساتھ. جب وہ اٹھی تو بے نقاب ہو گئی، اس نے شور مچایا، مسلمان اس کی مدد کے لیے گیا، اس نے اس یہودی کو مار دیا. اچھا یہودی جو ہے یہودیوں نے جواباً اس مسلمان کو مار دیا. اس کے نتیجے میں مدینہ کے اندر ایک گویا آپ یہ کہ سول وار والی کیفیت ہو گئی. ٹھیک ہے جی، گویا ہلہ بول دیا گیا. تو یہ اب مساک مدینہ کی وائلیشن ہے جو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے سمجھا بھی چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے غزوہ بدر سے واپسی پہ ان کو واز بھی کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ دیکھو اپنے ارادوں سے تم باز آ جاؤ، اور یہ کہ گویا ایک قسم کی اسلام کی دعوت دی تھی کہ دیکھو یہ مشرکین مکہ جو اللہ کے دشمن تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، تو ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی کوئی عذاب تم پر بھی آ جائے. تو بنو قینقاع والوں نے اس قسم کا رسپانس دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یعنی کہ مشرکین مکہ تھے، قریش والے تھے، ان کو لڑنا ورنا نہیں آتا، تو ہم سے لڑو گے تو لگ پتہ جائے گا. تو یہ پہلے اس قسم کا رسپانس اس کو دے بھی چکے تھے. اب یہ اس طرح کی حرکت ہوئی جس کے نتیجے میں مدینہ میں ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ مساک مدینہ کی وائلیشن تھی. چنانچہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ سب مسلمانوں کی جماعت دے کے بنو قینقاع کے محلے پہ آپ نے اس کا محاصرہ کیا. بنو قینقاع والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ رعب طاری کیا اور وہ بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا. اب سرنڈر کیا تو ان کی یہ کہ عبداللہ بن ابی جو ابھی نیا مسلمان ہی ہوا ہے، جس کو آپ کہیں کہ چند ہفتے پہلے وہ مسلمان ہوا ہے، اب وہ چونکہ بنو قینقاع کا حلیف تھا، بنو قینقاع والے اس کے الائز تھے، وہ آ گیا بنو قینقاع کی سفارش کرنے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ مساک مدینہ کی وائلیشن ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو اب یہ کہ اس نے آ کے ان کی سفارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اوائڈ کریں، لیکن بہرحال آپ نے اس شخص کی کہ جس کا ابھی چند ہفتوں ہی کا ایمان ہے، اس نے اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دی، تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش جو ہے اس کی قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کی جو ہے وہ جان بخشی کی اور جلا وطنی کی ہے. تو بنو قینقاع یہ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا ہے مدینے سے. تو ایک قبیلہ، ان کا بڑا قبیلہ بنو قینقاع کا 3 میں سے گویا مدینے کے اندر سے اس کا حساب چکتا ہوتا ہے. یہ لوگ چلے گئے، ان کے اکثر لوگ کہا جاتا ہے حضرات شام کی طرف چلے گئے اور وہاں پر ان کی جو ہے اکثر کی جو ہے وہ موت بھی واقع ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ کہ ان سے چھٹکارا ہوا بنو قینقاع والوں سے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب قریش والے جب واپس چلے گئے ہیں اور قریش والوں کو بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو بڑا رنج ہے، بڑا سوگ منایا انہوں نے جا کے یہ غزوہ بدر میں اپنی شکست کا، ان کے بڑے کتنے لوگ ان کے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ابھی بھی ان کے تجارتی قافلوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے تجارتی قافلوں کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. تو اسی قسم کا ایک جو واقعہ پیش آتا ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی قیادت کر رہے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام کے لیے ایک تجارتی قافلہ تھا جو کہ قریش کا نکلا ہوا تھا، اس کو جا کے انٹرسپٹ کیا اور بہت بڑی مالیت کی جو مال غنیمت تھا اس قافلے سے حاصل کیا مسلمانوں نے. تو یہ تو قریش کی گویا قریش کے معاش پہ ایک بہت بڑی لات پڑی، جس کے نتیجے میں قریش والے ایک دفعہ پھر سے بپھر گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہوش کے ناخن لیتے کہ دیکھیں ہماری غزوہ بدر میں ہم شکست فاش ہو چکی ہے اور ہماری جو ٹریڈ روٹ ہے وہ مسلمانوں کے نرغے میں ہے اور مسلمانوں کے اس پہ مسلمانوں کا گویا تسلط ہے، تو ہماری ٹریڈ سیف نہیں ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی کرتے، کوئی معاہدہ کرتے، کوئی صلح کا، جنگ بندی کا معاہدہ کرتے کہ بھائی آپ ہمارے قافلوں کو مت چھیڑیں، ہم آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ اپنی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں. چاہیے تو یہ تھا ہوش کے ناخن لگتے، لیکن ہوش کے اوپر جوش غالب آیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور چڑھائی کی جائے. چنانچہ یہ کہ انہوں نے پھر ایک بڑے لڑائی کی پھر سے تیاری کی.
اور وہ لڑائی جو تاریخ میں مشہور ہے وہ ہے غزوہ احد کے نام سے. رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر تھا, اس کے تقریباً 1 سال بعد شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری کے اندر اب غزوہ احد پیش آتا ہے. تو یہ اس دفعہ مشرکین مکہ 3000 کا ایک لشکر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور چڑھائی کے لیے وہ مدینہ کی طرف آتے ہیں. مدینہ میں انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے جو تیاری کرتے ہیں. مدینہ کے اندر 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے. اب یہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ نکلتا ہے اور طے یہ پاتا ہے, فائنل فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ مدینے کے باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے گا. چنانچہ یہ کہ مشرکین مکہ کا لشکر آتا ہے اور مدینہ کی شمالی سائڈ پہ آ کر احد کے میدان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے. مسلمان جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں پر اور جا کے ان کے سامنے جگہ لیتے ہیں. صبح صبح کا وقت ہے, اب یہ دونوں لشکر احد کے میدان میں سامنے. لیکن مسلمان جب اپنی فائنل پوزیشن لیتے ہیں اس سے ذرا پہلے کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ اب یہ نوٹ کریں جیسے میں نے آپ کہا تھا چوتھا دشمن اب مسلمانوں کا اب وجود میں آ چکا ہے اور وہ ہے منافقین. تو منافقین کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہے. یہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس موقع پہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں منافقین کے 300 لوگوں کا ٹولہ, عبداللہ بن ابی 300 منافقین کے ٹولے کو لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے. اب یہ کفار کا لشکر سامنے ہے 3000 کا, ادھر مسلمانوں کا 1000 کا لشکر ہے. اس موقع پہ 300 لوگوں کو نکل جانا عبداللہ بن ابی کا لے کر, یہ منافقت کی دیکھیں آپ نشانی. اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ اس موقع پہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے. مشرکین مکہ جب یہ دیکھیں کہ 300 لوگ علیحدہ ہو گئے, ان کا مورال ہائی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست فاش ہو اور ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلا کما ہو جائے اور یہ کہ مدینے کے اندر منافقین جو ہیں وہ عیاشی کریں پھر, اور عبداللہ بن ابی کو بادشاہت جو حاصل نہیں کر سکا تھا اس کو وہ بادشاہت مل جائے. تو یہ کہ وہ عین موقع پہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اچھا یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے متعلق نوٹ کریں سورۃ الانفال, یہ اس کی جو ہے آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حالات پہ بھی تبصرہ ہے, اس میں مسلمانوں کو کچھ ایتھکس بھی جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں جنگ کے حوالے سے, مال غنیمت کے حوالے سے. تو اب یہ جو غزوہ احد ہے اس کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 یا اس سے کچھ زائد آیات ہیں سورہ آل عمران میں, ٹھیک ہے جی. سورہ آل عمران کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا جڑواں صورت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ یہود سے متعلق ہے اور یہ جو ہے وہ نصرانیوں سے متعلق ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, لیکن سورہ آل عمران کی 60 یا اس سے زائد آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئی ہیں. اور اس غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ تبصرہ کیا ہے غزوہ احد کے واقعات کے اوپر اور جو اپنی مدد اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائی ہے اس کے اوپر, اور جو مسلمانوں سے اس میں غلطی ہوئی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہدایات دی ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو منافقین کا رول تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بے نقاب کیا ہے سورہ آل عمران کی آیات میں. تو بہرحال اب یہ کہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کی خصوصی مدد کرتے ہیں. 700 اور 3000 یہ 1:4 سے زیادہ کی ریشو بنتی ہے, لیکن مسلمان اس میں غالب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنگ کے اس کے 2 فیز ہیں. پہلے فیز میں مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے یہاں تک کہ مشرکین مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز مقرر کیے تھے ایک ٹیلے کے اوپر, وہ ٹیلے کے اوپر تیر انداز مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹیلے کی پچھلی جانب سے جو ہے وہ گھوڑ سوار 200 گھوڑ سواروں کا دستہ تھا, جس کو خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہے, مشرکین مکہ کی طرف سے وہ شریک ہوئے ہیں اور خالد بن ولید ایک بڑے زبردست سپہ سالار تھے. تو وہ 200 گھوڑ سواروں کا رسالہ جو ہے مشرکین مکہ کا وہ لیڈ کر رہے تھے. تو پرپز یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پہ مقرر کرنے کا کہ ادھر سے خالد بن ولید ٹیلے کی پچھلی جانب سے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر سکیں. اب جب مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو جو 50 میں سے 40 تیر انداز جو ہیں وہ اپنے کمانڈر کے سمجھانے کے باوجود, عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے کے باوجود وہ مورچہ چھوڑ دیتے ہیں, ٹیلا چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں, مال غنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جس کے نتیجے میں خالد بن ولید کو موقع ملتا ہے اور وہ پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں اور بڑے نازک. اب یہ جنگ کا 2nd فیز ہے. اس 2nd فیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان آگے چلے گئے ہیں مشرکین کا تعاقب کرتے ہوئے ان پہ پیچھے سے بھی حملہ ہو جاتا ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں احد کے پہاڑ کے دامن میں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہو جاتا ہے مشرکین کا, اور جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ چند منٹوں کے اندر یا آپ یہ کہیں گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنن فانن اتنے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ تھے چند لمحے پہلے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آتے ہیں. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پتھر لگتا ہے, سر مبارک پر اس پہ زخم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ جو دندان مبارک ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ
ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ نے جو لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہے، خود پہنی ہے، اس کی کڑیاں آپ سے کی جو آنکھ کے نیچے یہ ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس میں جا گھستی ہیں، اس کے نتیجے میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، 2 کڑیاں اندر گھس چکی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کے گھٹنے میں موچ آ گئی، آپ کے کندھے کے اوپر آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ڈبل زرہ کے اوپر ایسا وار ہوتا ہے تلوار کا کہ 1 مہینے تک آپ کو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اتنا زبردست وار ہوتا ہے. تو گھٹنے میں موچ آ چکی، یہاں تک کہ ایک کیفیت ایسی بھی طاری ہوگی کہ آپ خود سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. تو اس قسم کے حملے آپ پہ ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جو آپ کے ساتھ 9 لوگوں کا دستہ تھا، اس میں سے وہ زبردست طریقے سے وہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے 7 انصار ہیں اس میں وہ شہید ہو جاتے ہیں 7، اور 2 مہاجرین ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہیں، ایک گروہ تو ایسا تھا جو بھاگ نکلا احد کا میدان چھوڑ کے، ایک گروہ ایسا جو ہمت ہار بیٹھا ہے، اور رسول وسلم کے قتل کی جو ہے وہ افواہ پھیل چکی ہے. لوگوں نے کہا جب رسول وسلم شہید ہو گئے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. ان مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. اس عالم میں پھر کچھ ایسے لوگ جوان مرد تھے کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں اور جو اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر دوسرے لوگوں کا مورال بھی بلند ہوتا ہے، اور پھر ان خصوصی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ مسلمان لڑتے ہیں اور وہ راہ بنا کے پھر رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، اور رسول اللہ پھر مسلمانوں کو ریٹریو کر کے احد کے میدان پہ لے جاتے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ ہے کہ بالآخر میدان کو چھوڑ کے پھر نکلتے ہیں. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے پھر رسول اللہ جو ہے پھر وہ واپس آتے ہیں احد کے میدان سے، شدید زخمی ہے، پوری رات سوچ و بچار میں گزرتی ہے. اور پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر مشرکین مکہ راستے میں سے واپس مدینہ پہ حملے کرنے کا فیصلہ کر لیا، مسلمان تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں اس غزوہ احد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے اگر وہ مدینہ پر واپس آ کے حملے کا فیصلہ کریں تاکہ ہم ان کو راستے میں ہی انٹرسیپٹ کر لیں. تو آپ چلے جاتے ہیں اور آگے مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پہ حمراء الاسد کے مقام پہ آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں. مشرکین مکہ آگے جو جا چکے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی، بڑا نادر موقع تھا، ہم تو مدینہ کا تہس نہس مار دیتے. وہ واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی جس کے نتیجے میں بہرحال مشرکین مکہ خوف کھا گئے اور وہ واپس آنے کی جرات نہیں کر سکے، اور مسلمان 3 دن تک حمراء الاسد میں قیام کرتے ہیں، اس کے بعد مدینہ واپس آتے ہیں. اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، جو غزوہ احد سے اگلے ہی دن پیش آیا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور مسلمانوں کی اس حوالے سے تعریف و توصیف بھی فرمائی ہے. تو بہرحال یہ کہ اب غزوہ احد کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی اثر و رسوخ بن چکا ہے مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف میں، اس میں اب وہ کسی حد تک کمی، کافی حد تک بلکہ کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایک زبردست چرکا لگتا ہے قریش کی طرف سے، تو قریش کا مورال اس سے بلند ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 ہجری اور اس کے بعد 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کچھ اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ سے بحال ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.